الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اسلام نے ان تمام باتوں کی نہ صرف یہ کہ رعایت کی ہے، بلکہ انسان کو پیش آنے والے زندگی کے تمام مسائل کو اللہ رب العزت نے اس کی رعایت بھی کی ہے، اور پھر ان مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے اور ان مادی ضروریات کی تکمیل کیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے بطور آئیڈیل اور بطور نمونہ کے رہبر انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش فرمایا ہے۔ زندگی کے انہی ضروریات میں ایک اہم ترین ضرورت نکاح ہے۔ نکاح اور شادی بیاہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے قبل
جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ تمام کے تمام سوائے ایک آدھ پیغمبر کے سب نے نکاح کو انجام دیا ہے۔ نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں، اور وہی 4 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حیا، پاک دامنی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت۔ نمبر 2 خوشبو کا استعمال۔ نمبر 3 نکاح، اور نمبر 4 مسواک کا اہتمام۔ یہ 4 باتیں، یہ چاروں عمل انبیاء علیہم السلام کا پسندیدہ عمل رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنا انسان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اسلام نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ اکرام وہ تھے کہ ایک موقع پر انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم زندگی میں نکاح نہیں کریں گے، ہم زندگی بھر رات کو نہیں سوئیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ زہد و ورع کا کمال دیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قسم کھا لی کہ ہم زندگی بھر روزہ رکھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب اس بات کی اطلاع پہنچی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور منبر رسول پر ٹھہر کر آپ نے پوری امت کے سامنے، یعنی صحابہ اکرام کے سامنے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، دین کے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کو رہبر بنایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ نے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے زندگی کا جون سا مرحلہ کیوں نہ ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہر شعبے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نمونہ امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ بالعموم اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے بیشتر افراد آج کے اس دور میں نکاح کے موقع پر جو کارڈز وغیرہ چھپواتے ہیں اور نکاح کے لیے جس رقعے کا اہتمام ہوتا ہے اس کے اوپر باضابطہ لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی۔ بعض احباب تو یوں لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، اور روز اول سے نکاح کے جتنی تقریبات ہوتی ہیں
اور تمام کی تمام تقریبات سنت کے خلاف ہوتی. نکاح کی تقریباً تمام تر رسوم اور پھر وہ باتیں جو نکاح سے متعلق نہیں ہیں وہ تمام کی تمام انجام دی جا رہی ہیں، اور پھر اغیار کے طریقے پر نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پر نکاح ہو رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد نکاح کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی. اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ نکاح کے جو کارڈز ہوتے ہیں مسلم بستیوں میں ہم نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بعض کوڑے دان اور بعض وہ مقامات جہاں گورنمنٹ کی جانب سے بڑی بڑی ڈسٹ بینز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، وہاں ان کچرے دانوں میں اور کوڑے دانوں میں مسلمانوں کے رقعے اور شادی بیاہ کے کارڈز پڑے ہوتے ہیں. جب انہیں اٹھا کر صاف کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کارڈ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان مقامات پر بعضوں نے یہ بھی دیکھا کہ جانور، کتے اور بلیاں وہاں پیشاب کر رہی ہیں، اور پھر اس طرح سے دین اسلام کی توہین امت انجانے میں کر رہی ہے. نکاح کے معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور جو ارشادات ہیں اس کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. حسب نسب، نمبر 1 مالداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. کون سا مکان ایسا ہے جہاں لڑکی مالدار ہو، لڑکی کے والد بڑے اونچے اعلیٰ معیار کے بزنس مین ہوں یا پھر بہت اونچے اعلیٰ آفیسر ہوں، اور پھر ان کے گھر میں اگر نکاح کریں گے مال بھی ملے گا اور پھر دولت خوب ملے گی اور پھر اس طرح بیٹھ کر کھا پائیں گے. دوسرا معاملہ، ایک تو مالداری کے بنا پر نکاح ہوگا اور دوسرا حسب نسب، خاندان کی بنیاد پر نکاح کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے کہ بھئی جو زیادہ خاندانی اعتبار سے بڑے حیثیت والے ہوں، بڑے وزیر ہوں اور پھر بڑے اونچے خاندان کے نواب ہوں، ان میں اگر نکاح کیا جائے تو پھر بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی. تیسرا معاملہ، خوبصورتی کو نکاح کا معیار بنایا جاتا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے اور حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب خوبصورت لڑکی سے نکاح ہوگا تو یہ زندگی پرسکون گزرے گی. اور چوتھا معاملہ دینداری کا معاملہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو. یہ وہ نکاح ہوگا جس نکاح میں برکتیں ہوگی. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، کہ اگر وہ غریب بھی ہوں تب بھی اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں مالدار کر دے گا. نکاح کے معاملے میں آج جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں معاشرے میں بالعموم اگر دیکھا جائے اور پھر پوری امت کا اگر جائزہ لیا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نوجوانوں نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ صرف مالدار لڑکیوں سے نکاح کیا جائے گا. ایسے نوجوان جو کہ عیدی ہوتے ہیں اور سستی ان کا مقدر بن گئی ہے اور وہ کسی قسم کی محنت اور مزدوری اور کام کاج کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ وہ صرف سسرال کی روٹیوں پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. مالداری کی بنیاد پر نکاح کہ سسرا مالدار ہوگا، سسر مالدار ہوگا اور خسر مالدار ہوگا تو پھر بیٹھ کر آرام سے زندگی گزاری جائے گی. نیو ایئر کے نام پر نئی گاڑی گفٹ کی جا رہی ہے، بار بار جو ہے یعنی نئی نئی تقریبات کے عنوانات سے
مکان جس مکان میں رہتا ہے وہ بھی خسر کا ہے، جس گاڑی میں پھر رہا ہے وہ بھی اہلیہ کے نام پر ہیں، وائف کے نام پر ہیں، تو ساری زندگی سسر کی اور بیوی کی خیرات پر گزرے گی۔ میرے عزیز دوستو، مالداری کی بنیاد پر جو زندگی گزارے گا، مالداری کی بنیاد پر جو نکاح کرے گا، اللہ فقر و فاقہ مقدر کر دیں گے فرمایا۔ جہاں جس بزنس میں وہ ہاتھ ڈالیں لاس ہوتا جائے گا، نقصان ہوتا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حسب نسب کی بنیاد پر کہ بھئی فلاں صاحب منسٹر ہیں، فلاں صاحب وزیر ہیں، فلاں صاحب اونچے خاندان کے ہیں اور فلاں صاحب نواب ہیں، دین کا معاملہ اگرچہ صفر ہو لیکن وہاں اگر نکاح ہوگا تو پھر بہت ہی لوگوں میں واہ واہ ہوگی اور لوگ بہت ہی زیادہ یوں کہیں گے کہ بھئی کیا معیار کا لڑکا ہے، اس نے فلاں نواب صاحب کی لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ حسب نسب کی بنیاد پر جو نکاح کرے گا، اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوبصورتی کی بنیاد پر اور حسب نسب اور مالداری کی بنیاد پر جو نکاح کرے گا، اللہ اس کے حق میں ذلت مقدر فرمائے گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اپنی جوانی کی قدر کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کی سنت کے معاملے میں پوری سنت مبارکہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، امہات المؤمنین کے نکاح کے معاملے کو اور بنات طیبات کے نکاح کے معاملے کو اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کو بھی بالتفصیل معائنہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج نوجوانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کئی نوجوان، آپ کو ایک عجیب و غریب یہ فیشن چل رہا ہے کہ 30 سال کی عمر ہو جائے، آج سے چند سال قبل 17-18 سال اگر ہو جائیں تو پھر ماں باپ پریشان رہتے تھے، اپنی لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، بار بار ان کو وہی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور آج معاملہ ایسا ہے کہ 35 ایئرز کی لڑکی ہو چکی ہے اور وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر رہی ہے، گوگل میں جاب کر رہی ہے اور پھر ایک اچھی امریکن کمپنی میں جاب کر رہی ہے۔ پھر میں یہاں ٹھہر کر آپ سے ایک بات کہوں، آپ سے ایک بات کہوں تو یہ بات میری امانت ہوتی ہے۔ اور یہاں بہت ہی سنجیدہ قسم کے افراد اور بہت ہی زیادہ دینی جذبہ رکھنے والے احباب اور بہت ہی زیادہ دینی خدمات میں آگے بڑھنے والے معاشرے کے سنجیدہ احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالعموم ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے کہ آج کمپنیز میں، بڑی کمپنیز میں جاب کرنے کے لیے جو مسلم لڑکیاں جا رہی ہیں، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والے ایک نوجوان نے، یہاں وہ نوجوان آج کے اس جمعہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نوجوان نے مجھ سے ایک نہیں دو نہیں بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہماری کمپنی میں مسلم لڑکیاں جاب کر رہی ہے، لیکن وہ آتی ہیں کمپنی کو برقعے کے اندر، لیکن جب انٹرنس پہ برقع نکال دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی کمپنی سے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں، لیکن روزانہ کسی غیر مسلم کے ساتھ میں وہ شام کو جا رہی ہوتی۔ یہاں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یوں ہی کہہ دی جا رہی ہو، بلکہ وہ روز اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔
میں نے کہا کہ بھائی کبھی آپ نے بولا نہیں؟ اس نے یوں کہا کہ میں اکیلا مسلمان ہوں اور ایک اچھے پوسٹ پر ہوں ماشاءاللہ، اگر میں کہہ دوں تو پھر جب ہم کافی کے لیے جاتے ہیں، لنچ پہ بریک پہ جاتے ہیں، لنچ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے 8-10 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ایک مسلم لڑکی بیٹھتی ہے اور اتنی واہیات کی اور بے حیائی کی، فضولیات کی بکواس میں لگی رہتی ہے۔ الامان والحفیظ اگر اپنی زبان سے ہم کہہ دیں ایک جملہ تو پھر وہاں دوسرے دن سے مجھے جانا مشکل ہو جائے گا، میں ریزائن کر دوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میرے عزیز نوجوانوں، ایک دو احوال امت مسلمہ کے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور نوجوان لڑکیوں کے والدین کو ذرا سوچنا چاہیے کہ تم نے، اللہ رب العزت نے تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، لڑکی کی نعمت عطا فرمائی، اور اس لڑکی کو پالنے کے لیے اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت عطا فرمائی، پیسے کی دولت عطا فرمائی، اور تم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور تمام تر سہولیات اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے تمہیں عطا فرمائی، لیکن اس بچی کی پیدائش پر تم نے اپنی کان سے تم گئے اور محلے کی مسجد کے امام کے پاس تم گئے تھے، اس بچے کے پیدا ہونے پر تم محلے کے مؤذن صاحب کے پاس گئے تھے اور ان کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ یوں عرض کیا تھا، مول صاحب اللہ نے ہماری گھر والی کو یعنی میری اہلیہ کو ایک لڑکی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، آپ چلیے اس معصوم بچی کے کانوں میں آپ اللہ اکبر کی صدا لگائیے، ایک کان میں اذان دیجئے، ایک کان میں اقامت دیجئے، اور اللہ کا نام اور اللہ کی گواہی اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت کے کلمات اس معصوم بچی کے کانوں میں آپ اپنی زبان کے ذریعے سے داخل کریے۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، وہی معصوم بچی جس کے کانوں میں ایک اللہ کے بندے نے آ کر اذان دی تھی، اور آج جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتی ہے تو اس بچی کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ وہ اغیار کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ میں پارکوں میں اور ان کے ساتھ میں ہوٹلنگ میں اور ان کے ساتھ میں اور آگے بڑھیں تو میں نہیں کہتا کہ کیا الفاظ کہوں، اپنے ایمان کو غارت کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اگر یاد رکھیں کہ اس بچی کی کمائی کے 30 یا 40 ہزار روپے پر ماں باپ خوش ہوں اور یوں کہیں کہ بھئی اور 2-3 سال کے بعد ہم نکاح کر دیں گے اور 4-5 سال کے بعد نکاح کر دیں گے، تو یہ بات بھی ذرا سن لیں جناب کہ یہ عالم ہے مسلم معاشرے کا، یہ حال ہے مسلم معاشرے کا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں اور آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلمانوں نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے اور بدکاری مشکل ہو جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج بدکاری اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، الامان والحفیظ، کہ جس کے نتیجے میں شیطان نے حلال راستوں پر چلنے سے امت کے نوجوانوں کو روک دیا ہے۔ ایک گھر میں ابھی فلڈ کے نتیجے میں جو حال ہی میں طوفان آیا تھا، اس کے نتیجے میں ہمارا چند دانشور احباب کے ساتھ اور ملت کے درد مند احباب کے ساتھ کچھ سلم ایریاز میں جانے کا موقع ملا تھا۔ وہاں جانے کے بعد معلوم چلا کہ ایک گھر میں 4 بہنیں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں ضعیف ہو چکی ہے، اور وہ 4 بہنوں کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ حالت یہ ہے بڑی بہن کی عمر 47 ایئرز کی ہو چکی، 47 ایئرز کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کو حاضر رکھ کر ذرا سوچیں، اے امت کے جوانوں، ذرا اللہ کو حاضر رکھ کے سوچیں کہ ان 4 بہنوں نے اپنے چہرے کو اپنی اوڑھنی میں چھپا کر کتنی دفعہ روئی ہوگی اور امت کے نوجوانوں کو دعوت دی ہوگی، اللہ کے لیے سنبھل جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے نکاح کو آسان بناؤ۔ آج ہمارا باپ نہیں ہے جس کی وجہ سے غربت
غربت ہمارا مقدر بن گئی تو کوئی مالداری کے چکر میں نوجوان ہماری دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے نکاح کو آسان کریں، اور پھر اللہ کے لیے نکاح کو آسان کریں۔ جن کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے مالداری کی بنیاد پر، جہیز کی مانگ کی بنیاد پر، جوڑے گھوڑے کی رقم کی مانگ کی بنیاد پر، یا اور چیزوں کی مانگ کی بنیاد پر اللہ کے لیے نکاح کو نہ کریں۔ سینکڑوں نوجوان وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ یوں کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ابو جان میں نکاح کروں گا، سنت کے مطابق کروں گا، امی جان میں نکاح کروں گا تو سنت کے مطابق کروں گا۔ ماں اور باپ دونوں ایک زبان ہو کر یوں کہتے ہیں کہ تجھے اس لیے پڑھایا گیا، تجھے اس لیے پڑھایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سگا باپ اور سگی ماں اپنی اولاد کو پڑھا رہی ہے، اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے تک اپنی اولاد پر اس نے 25 لاکھ روپے اگر خرچ کیے ہیں تو 50 لاکھ میں اپنے بیٹے کو فروخت کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر یہی معاملہ ہوگا، مال کی چکر میں نکاح ہوگا تو نکاح کی برکتیں اڑ جائے گی، اور پھر نکاح کی رحمتیں اڑ جائے گی، سکون اڑ جائے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ غربت اس گھر میں آئے گی، قرض بڑھے گا، لڑائیاں ہوں گی، فتنہ اور فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اور پھر مختلف قسم کی تباہ کاریاں ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے آپ پھر ایک دفعہ سن لیں کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات میں کہہ دوں کہ آج امت میں سینکڑوں وہ بہنیں بھی ہیں کہ جن کا نکاح ہو گیا، نکاح کے 1 ماہ کے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا، نکاح ہو گیا اور 2 لڑکے یا لڑکیاں ہوئی، پھر اس کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا یا وہ مطلقہ بن گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہزاروں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ہزاروں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو 22 سال 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، 22 سال کی عمر میں مطلقہ ہو گئی، پھر اس کے بعد آدھی زندگی سے زیادہ 50 سال تک وہ زندگی گزارا کر رہی ہے بیوگی کے عالم میں اور مطلقگی کے عالم میں۔ اس عالم میں اگر وہ زندہ رہے، شیطان اس کو گناہ کی طرف بڑھا دے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے نکاح کے سلسلے میں جو ہدایات امت کو، بندوں کو اور پھر انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ان ہدایات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ امت کی غریب اور یتیم بہنوں کی مدد فرمائے، اور جو امت کے نوجوانوں کے نکاح ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔